چناروں کا شہر ایبٹ آباد جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے، لیکن کیا کریں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایبٹ آباد نے مستقل غم کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ابھی ڈاکٹر وردہ کا وہ کیس اور اس کا وہ سارا سینیریو ہم اپنے دماغ سے اتار نہیں پائے تھے۔ وہ اندھوناک واقعہ اور وہ پورا ایبٹ آباد غم کے اندر بہہ جانا، وہ بھی ہم بھول نہیں پائے تھے کہ کاشف نامی اس شخص کی اس حرکت نے یا اس واقعے نے ایک دفعہ پھر ہمیں اس غم کو تازہ کر دیا۔ کاشف کی ہندکوں میں بنائی ہوئی وہ ایک یعنی کہ چباتے ہوئے الفاظ کے ساتھ وہ ویڈیو یقین مانے کہ دماغ پر ایسے ٹک ٹک کر رہی ہے کہ انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کاشف اپنے بیوی بچوں کا ذکر کرتے ہوئے جس خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے کہ میرے دوست احباب مجھے تانا دیتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ آنے کے بجائے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو، تم اپنے بیوی بچوں میں گھسے رہتے ہو، تم باہر ہی نہیں نکلتے ہو۔ اور اس کا کزن کہتا ہے کہ یہ تو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے لاکھوں روپے کی مالیت کا ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے ہی گھر خریدا تھا۔ لیکن اچانک یہ کیا صورتحال پیش آ گئی کہ کاشف اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اپنے 3 ننھے بچوں، جن میں ایک کچھ ماہ کا، ایک چند سال کا، ایک تھوڑا سا چھوٹا تھوڑا سا بڑا بچہ، ان کو وہ کوئی ایسی چیز دیتا ہے کہ وہ ابدی نیند سو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نہ جانے اس کی اپنی اہلیہ کے ساتھ کیا بات ہوتی ہے، کیسے ہاتھا پائی ہوتی ہے کہ اس کی اہلیہ زخمی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور یہ خود بھی کوئی چیز کھا لیتا ہے، اور جس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ختم ہو جاؤں گا اور معاملہ یہاں پر دنیا کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیس اب تو ظاہر ہے جب ہوش میں خود آئیں گے تو ساری چیز سامنے آئیں گی، لیکن وہ کیس ایک اور رخ بتا رہا ہے کہ جس گھر میں یہ لوگ موجود ہیں اس گھر کے باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ یہ کس طرح کا آدمی ہے جس نے اپنا سارا وقت بیوی بچوں کو دے رکھا تھا، جو اچھا کماتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھا رہن سہن تھا، گاڑی اس کے پاس موجود تھی، گھر اس کے پاس شہر کے اندر اپنا موجود تھا، لیکن یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ وہ کسی قاری صاحب کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ اب آج خبر سننے کو یہ مل رہی ہے کہ اس قاری صاحب کوئی گاڑیوں کے شو روم کا مالک تھا، اور اس نے کچھ گاڑی اس کو پتہ نہیں دے رکھی تھی۔ وہ ساری چیزیں تو بعد میں کھلیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، ایبٹ آباد کی اس خوبصورت نام کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، ایبٹ آباد کے اس سکون کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب میں ہزارے کا نام لیتا ہوں تو ہزارے میں جو چیز ستاروں کی طرح چمکتی اور دمکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ایبٹ آباد نظر آتا ہے۔ ایبٹ آباد میں پورے ملک سے، پورے صوبے سے لوگ آ کر سکون حاصل کرتے ہیں، روزگار تلاش کرتے ہیں، امن کی جگہ دیکھتے ہیں، وہاں پر دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایبٹ آباد کے لوگوں سے ہماری دوستی ہو جائے، ایبٹ آباد کے لوگ ہمارے لوگ بن جائیں۔ لوگ علاج کے لیے، لوگ وہاں پر انٹرٹین کرنے کے لیے، لوگ وہاں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، پوری ملک سے، پوری دنیا سے تشریف لاتے ہیں۔ لیکن تسلسل کے ساتھ ایبٹ آباد کے یہ پیش آنے والے واقعات پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خوبصورت شہر کو لوگوں کی نظر بد